یہ ہمارے بچپن کی ہے۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے مجھے امی نے یہ دی تھی، اس میں سورہ یاسین لکھی ہوئی ہے۔ جب ہم روتے تھے یا بیمار ہوتے تھے نا، امی ہمیں اس میں پانی بھر کے پلاتی تھیں اور ہم ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو یہ السلام علیکم، ویلکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہوپ فلی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، گڈ مارننگ جی۔ تو بتائیں کہ آپ لوگوں کے الیکشن کے رزلٹ آ گئے کہ نہیں آئے؟ بھئی ہمارے تو نہیں آئے ابھی میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں، آپ کے شاید آ گئے ہوں گے۔ اچھا جی، یہ تو چلتے ہی رہیں گے رزلٹ جب بھی آنے ہیں۔ ہمیں تو مہنگائی سے لینا دینا ہے، بھئی مہنگائی کم کر دو تو وہی اچھا ہے۔ جو بندہ آگے مہنگائی کم کر دے گا نا تو ہم تو کہیں گے جی بھئی ہاں تسی گریٹ ہو اچھا جی، تو آج کی روٹین کا آغاز ایسے ہے کہ بچوں کو میں نے اسکول بھیج دیا۔ اسکول سے نہیں بھیجا، دیکھیں مہنگائی نے نا دماغ بھی گھمایا ہوا ہے۔ اسکول بھیج دیا اور میں نے سوچا کہ مکھن والے پراٹھے بنائے جائیں۔ اور اچھا آپ کو پتہ ہے کہ مکھن والے پراٹھے نا بڑے کرسپی بنتے ہیں ریدر دین وہ دیسی گھی اور دوسرے گھی والے پراٹھے سے نا یہ والے پراٹھے بڑے مزے کے بنتے ہیں اگر اس کے اندر مکھن ڈال کے بنائے نا۔ تو یہ میرے ہسبینڈ کو بھی بڑے پسند ہے اور مجھے بھی اچھے لگتے ہیں، کرسپی بنتے ہیں اور ٹیسٹ بھی ان کا اچھا ہوتا ہے۔ پیڑے میں آپ تھوڑا سا دیسی گھی آپ مکھن ڈال لیں اور پھر تھوڑا نمک ڈال لیں تو بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے اور کرسپی بھی بنتا ہے۔ اچھا جی، ساتھ ساتھ پراٹھا بناتے ہیں اور کچھ باتیں کرتے ہیں، کچھ دل کی باتیں کرتے ہیں۔ جب ہم کسی کو رسپیکٹ دیتے ہیں نا تو سامنے والے انسان سے کچھ ایکسیپٹ کر کے دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر سامنے والا بندہ اس قابل ہوتا ہے تو وہ ریٹرن میں آپ بھی رسپیکٹ ہی دیتا ہے، ادروائز ہمیں امید نہیں لگانی چاہیے۔ ہم امید بہت زیادہ لگا لیتے ہیں نا اگلے بندے سے۔ ہوگا رسپیکٹ کو ایکسیپٹ کرنے والا بندہ ہوگا نا، بڑی جلدی وہ اس رسپیکٹ کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور پھر آپ کو ریٹرن میں اس سے بھی ڈبل رسپیکٹ دیتا ہے۔ اور پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ رسپیکٹ دیتے ہیں نا تو وہ کیا ہوتا ہے ریٹرن میں آپ کو ملتا کیا ہے؟ ریٹرن میں آپ کو جواب تمانچہ ملتا ہے کہ آپ نے کوئی احسان نہیں کیا۔ اچھا، اگر میں نے یہ بھی دیکھا ہے، ایک کہاوت ہے، میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ یہ کیا الٹی سی کہاوت بنائی ہوئی ہے، جس پہ احسان کرو پھر اس کے شر سے ڈرو۔ مطلب کہ کسی پہ احسان کرو پھر اس کے شر سے ڈرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا احسان ایکسیپٹ نہیں کرے گا، وہ آپ کو الٹا ڈاؤن کرے گا، آپ کو دکھائے گا کہ بھئی تم نے مجھ پہ کوئی احسان نہیں کیا، میں تو یہ کر سکتا تھا، میں تو اس کے بغیر بھی صحیح تھا۔ آپ اس کے بعد دوبارہ اس پہ احسان کریں گے نا، وہ دوبارہ آپ کو یہی لوٹائے گا۔ مطلب یہ کہاوت بالکل ٹھیک ہے۔ اور جب سمجھ آئی، جب مجھے ایکسپیریمنٹ ہوا نا اس پہ، تو تب مجھے یہ کہاوت سمجھ آئی۔ میں نے کہا اچھا اس کا تو یہ مطلب ہے کہ آپ کسی پہ احسان کرو پھر اس کے شر سے ڈرو، یہ مطلب آیت ہے۔ اور یہ اتنی ریئل آیت ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی انسان کے اندر یہ فطرت ہے اور انسان کی فطرت کو جانتے ہوئے یہ بنائی گئی ہے۔ مطلب دیکھیں قرآن آیات میں بھی اتنی حقیقت ہے کہ آپ ان کو کہ یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ واقعی انسانی فطرت سے بھی واقف تھے جنہوں نے آیات لکھی ہیں، اور ہر چیز سے واقف تھے، دنیا کی سائنس سے تو واقف تھے ہی لیکن انسانی فطرت سے بھی اچھی طرح واقف ہے کہ انسان کی فطرت کیسی ہوتی ہے۔ مطلب آپ کسی پہ احسان کریں گے، اس کے بعد وہ جو ریٹرن میں آپ کو دے گا نا، آپ اچھی طرح سے یاد کریں گے کہ ہم نے ان پہ احسان کیا ہی کیوں۔ تو یہی ہوتا ہے، یہ انسانی نیچر ہے۔ اگر تو وہ بھئی بہت اعلیٰ ظرف انسان ہوگا تب تو خیر آپ کو اچھا ہی ریٹرن آئے گا، یہ ایسا ریٹرن نہیں آئے گا۔ لیکن اگر ہر کوئی اعلیٰ ظرف نہیں ہوتا، صرف 2 سے 3% ہی اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، یہ بات آپ دماغ سے نکال دیں کہ اعلیٰ ظرفی اور یہ وہ آج کل ایسے لوگ نہیں پائے جاتے۔ انسان ہی پائے جائیں، انسان ہی مل جائیں تو بڑی بات ہے، اعلیٰ ظرف تو دور کی بات ہے۔ اچھا، میں نے ایک اور جگہ پڑھا تھا کہ جب آپ کسی پہ الزام لگانا چھوڑ دیں، کسی سے فالتو بحث کرنا چھوڑ دیں، اور اگر کوئی آپ سے دور جا رہا ہے آپ اسے جانے دیں اور بس خاموشی سے اس کو دیکھیں اور آپ اس کے درد کو محسوس کریں اور بس جسٹ خاموش رہیں، آپ کوئی بحث نہ کریں۔ جب آپ کے اندر اس طرح کی چینجنگ آ جائیں اور آپ خود کو اسٹرانگ فیل کریں، آپ کسی سے بحث نہیں کر رہے، کوئی آپ کو کچھ کہہ رہا ہے تو آپ کو اس سے فرق نہیں پڑ رہا نا، آپ کے اوپر نیگیٹو ایفیکٹ نہیں پڑ رہا، نہ آپ بحث کر رہے ہیں اور نہ آپ کسی کو برا کہہ رہے ہیں، نہ کسی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا مطلب ہے کہ آپ ایک پختگی کے اعلیٰ ترین مرحلے پر ہیں، مطلب کہ آپ ایک ایسے انسان بن چکے ہیں جس کا کردار بہت ہی پختہ ہو چکا ہے۔
جو فالتو چیزیں نہیں کرتا، جس کو اس میں انٹرسٹ ہی نہیں رہا اور وہ اپنی دنیا میں اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان بن گیا ہے، دوسروں کی مدد کرنے والا انسان بن گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جسٹ آپ اپنی دنیا میں کھو گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں اور کسی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ لینا دینا تو رکھیں، لینا دینا ہے، لیکن اچھے طریقے سے پازیٹیو وے میں۔ جب ہم کل اس دنیا میں رہیں نہ رہیں، کم سے کم کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس آدمی اس انسان کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہوا، یا اس انسان کی وجہ سے میری یہ بے عزتی ہوئی ہے، یا اس انسان کی وجہ سے مجھے اس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، یا میری عزت نفس پہ کچھ سوال اٹھا ہے۔ مطلب کہ آپ اس طرح سے اس دنیا میں رہ کے جائیں کہ کسی کو آپ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ اگر تو آپ میں یہ چیزیں آ گئی ہیں نا، آپ کسی سے بحث نہیں کر رہے، آپ کسی پہ الزام نہیں لگا رہے، آپ کسی سے جھوٹ نہیں بول رہے، اور کسی کی بہت زیادہ منتیں نہیں کر رہے کہ بھئی نہیں میری زندگی میں رہو، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی یا مر جاؤں گا یا ایسا ویسا، تو سمجھیں کہ آپ کا کردار ایک پختہ کردار ہو چکا ہے۔ آپ اپنے آپ کو ایسا سمجھیں کہ آپ گلٹ فری سمجھیں، آپ بہت اچھے انسان بن چکے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ سب کو ہی ایسا پختہ اور اچھا انسان بنائے، اور بالکل ایسا ہی بنائے، اور دوسروں پہ احسان کرنے والا بنائے، اور احسان کے بعد ہمیں خود پہ غرور کرنا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان چھوٹے چھوٹے احسان ہو سکتے ہیں، آپ کی ضروری نہیں ہے کسی کو پیسے دے کے ہی احسان کرنے ہیں، کسی کو کپڑے دے کے ہی احسان کرنے ہیں۔ دیکھیں پڑھائی بھی ایک احسان ہوتی ہے، اگر آپ سے کوئی کچھ پوچھتا ہے، پڑھائی آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ اس کو بتاتے ہیں، تو یہ بھی ایک احسان ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس کو احسان سمجھ کے نہیں کرنا، یہ احسان نہیں ہوتا۔ اچھی بات ہے، دیکھیں تعلیم تو جتنی پھیلائیں اتنا ہی اچھا ہوتا ہے نا، اور میرے خیال میں جو ایک پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے اس کو اس بات سے فرق بھی نہیں پڑتا، وہ کسی دشمن کے بچے کو بھی پڑھا دے گا، اور کوئی اس سے پوچھنے آئے گا نا تو وہ اپنی نالج اس کو بھی دے گا، وہ اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹتا، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے آپ کو اتنا نہ کنزرو کریں کہ آپ کہیں کہ نہیں میں اس کو کیوں بتاؤں، میں اپنی نالج اس کو کیوں دے دوں، میں اپنا علم اس کو کیوں دے دوں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ علم پھیلانا چاہیے، پھیلانے سے بڑھتا ہے، اور آپ جتنی اپنی نالج اور علم پھیلائیں گے نا وہ اتنا ہی زیادہ بڑھے گا، آپ کے اندر بھی اتنا ہی ایک اسٹرانگ فیلنگ آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ ایک پازیٹیو فیلنگ آئے گی، ایک پازیٹیو پاور آئے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے نصیب میں آدھی روٹی ہے نا، تو آپ چھین کے پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی، مطلب نصیب سے زیادہ کبھی کبھی ہضم نہیں ہوتا، اور نصیب سے زیادہ کی تمنا کرنی بھی نہیں چاہیے۔ بس آپ کو اتنی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس قابل بنا دے کہ آپ اپنے بچوں کی جائز خواہشات پوری کر سکیں، آپ کو ان کے سامنے گلٹ نہ فیل کرنا پڑے، اور یہ تو خیر ہر پیرنٹس کی ہی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو خوش رکھیں، زیادہ سے زیادہ ان کو فیسلٹیز دیں، اور ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، اور یہ تو اللہ کا بھی حکم ہے کہ آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے آپ اس کے لحاظ سے اپنی زندگی گزاریں، اپنی لائف میں فیسلٹیز جس طرح آپ کی گنجائش ہے آپ اس کے مطابق کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کا حق ماریں گے تو ہمارے لیے، ہمارے نصیب کے لیے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ دیکھیں کسی کی قسمت میں جو بھی ہے نا، تو آپ بلکہ اپنا حق اگر کسی یتیم کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، یا کسی ایسے انسان کے لیے کہ آپ اپنا حق چھوڑ دیں اور آپ کو فرق نہیں پڑتا اور وہ ضرورت مند تھا، تو وہ اور زیادہ وہ چیز اچھی ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی کا حق ماریں، کسی سے چھین کے کھائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا اس دوراہے پہ لے کے ہی نہ جائے کہ آپ کسی کا حق مار کے کھائیں، لیکن کچھ لوگوں کی ہوس ہوتی ہے کہ وہ پوری نہیں ہوتی، یا پھر کسی کے پاس جتنا پیسہ آ جاتا ہے کہتے ہیں نا تو اتنی ہی زیادہ ہوس بڑھ جاتی ہے، یہ بھی ایک فیکٹ ہے، یہ بھی دیکھا گیا ہے۔ اور میں نے یہ سنا تھا کہ کسی کی اولاد نہیں ہوتی نا وہ اتنی ہی زیادہ لالچی اور کنجوس ہوتے ہیں، پھر میں نے یہ بھی دیکھا، اس کی مثال بھی دیکھی، ہر کوئی نہیں ہوتا ہوگا، ہر کوئی نہیں ہوتا ہوگا، 50% تو ہوتا ہی ہوگا، جو میں نے اس کی مثال میں نے دیکھ لی تو ظاہر سی بات ہے 50% تو ہوگا ہی۔ تو کنجوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کی اولاد نہیں ہے تو آپ دوسرے لوگوں کی ہیلپ کریں، بہن بھائیوں کی ہیلپ کریں، کوئی بات نہیں، اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا ہے، اور ان لوگوں کے پاس ہوتا بھی زیادہ ہے، جن کی اولاد نہیں ہوتی نا اللہ تعالیٰ ان کو دیتا بھی بے بہا ہے، شاید آزماتا ہے ان کو دے کے۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی فیلنگز کچھ اور ہوتی ہیں، اور آپ کے اندر بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوتے وہ کچھ کہنے کے، کچھ بتانے کے، تو وہاں پہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں، اور خاموشی ہی سب سے اس کا بیسٹ
علاج بیسٹ وے ہوتا ہے، کیونکہ آپ اپنی فیلنگس کو ایکسپریس نہیں کر پاتے تو وہاں خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اچھا یہ آپ دیکھیں پیاری ہے، ہمارے بچپن کی ہے، جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے مجھے امی نے ہی دی تھی، اس میں سورہ یاسین لکھی ہوئی ہے، جب ہم روتے تھے یا بیمار ہوتے تھے نا امی ہمیں اس میں پانی بھر کے پلاتی تھیں اور ہم ٹھیک ہو جاتے تھے، تو یہ امی نے مجھے دی ہیں، میں لے آئی تھی، بہت پیاری ہے یہ۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تب کی، اور بچپن کی چیزیں تو ویسے ہی دل کے بہت قریب ہوتی ہیں، اٹیچ ہوتا ہے بندہ ان کے ساتھ۔ تو بس اچھا میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ دل میں ہمارے جو فیلنگز ہوتی ہیں ہم سب کچھ نہیں کہہ پاتے اور وہاں ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، تو خاموشی ہی اس کی بیسٹ وے ہے۔ بس اندر سے گھلیں نہ، اندر سے آپ نیگیٹو نہ سوچیں، کچھ بھی نہ سوچیں، بس خود کو کھلا اور آزاد چھوڑ دیں، آپ کچھ بھی نہ سوچیں، یہ دنیا ایسی ہے، بس آپ سوچیں کہ مجھے ایسے ہی رہنا ہے۔ اچھا جی، ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔